میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی پروگرام لے کر آپ سب سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام سختیوں کو سہل و آسان فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گا جس کی ذکر قرآن شریف میں بھی ہیں۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دراز گوشت کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو اللہ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدہ پھر مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے انداز سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محل میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ انداز سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی
وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست و نابینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو موجود تھا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ملک برباد ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ ہاں، جو گردے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہماری تمام سختیوں کو دور فرمائے۔ چلتے چلتے یہی آپ سے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔